الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ ہر لب پہ ہو اللہ اللہ ہر لب پہ ہو اللہ اللہ ہر دل میں ہو اللہ اللہ ہر دل میں ہو اللہ اللہ ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس ربط خفی سے معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے
باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ وہ جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی اور مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، محبت ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، محبت ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، کسی اہل دل کی صحبت، کسی اہل دل کی صحبت، جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ کی محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر زندگی گزارنے کا مزہ نہیں، زندگی فیکی ہے، زندگی بیکار ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ
کہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگو، اللہ سے مانگو۔ آج دنیا میں اللہ سے کاروبار مانگنے والے بہت ہیں، بہاریں مانگنے والے بہت ہیں، کاریں مانگنے والے بہت ہیں، بنگلے مانگنے والے بہت ہیں، اپنی پریشانیوں کو حل کروانے والے بہت ہیں، لیکن اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ اس لیے فرمایا بہت خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں۔ میرا عزیزو، اللہ کی محبت ملے گی نا تو اللہ کو یاد کرنا آسان، قرآن شریف کی تلاوت کرنا آسان، نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھنا آسان، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان۔ اللہ کی محبت جو ہے نا یہ نمک کی طرح ہے۔ بہت شاندار کھانا بنایا لیکن نمک ہی نہیں تھا، آپ بتاؤ کھانے کی مزہ آئے گی؟ 2000 آدمی کا کھانا بنا ہے شادی کا، مختلف قسم کی چیزیں اور ویرائٹیز بنائی ہے، مٹیریل بھی اچھا استعمال کیا ہے اور شاندار ہال بھی رکھا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو مدعو بھی کیا ہے اور بڑی شاندار ڈشز بنائی ہے اور بھٹیارا بھی بڑا اچھا پسند کیا ہے اور کھانے کی رونق بھی بہت بڑھیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ساری چیزوں میں نمک ڈالنا بھول گئے۔ دیکھنے میں خوبصورت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہر کوئی انسان ایک نوالا کھا رہا ہے، پھر کھانے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی بات ہے، نمک نہیں ہے۔ تو نمک دکھتا نہیں ہے، لیکن کھانے میں نمک نہ ہو تو پھر کھانے کا مزہ بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی محبت دکھتی نہیں ہے، لیکن جس بندے کے اوپر اللہ کی محبت کا اثر نہ ہو پھر اس کی زندگی بے چینی والی، پریشانی والی، تکلیف والی۔ ارے ہر بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا، وہی تو ہمارے خالق ہے، وہی تو ہمارے مالک ہے، وہی تو ہمارے بادشاہ ہے، وہی تو ہمارے شہنشاہ ہے، وہی تو احکم الحاکمین ہے، تاجدار مدینہ کے رب تو وہی ہے۔ اسی اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اسی اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ ارے قبر میں کون کام آئے گا؟ اللہ ہی کام آئے گا۔ ابھی دنیا میں کون کام آئے گا؟ اللہ ہی کام آئے گا۔ یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، زبان، دل، دماغ، یہ سب کس نے دیا؟ یہ دیکھنے کو بینائی کس نے دی؟ یہ بولنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کان سے سننے کی طاقت کس نے دی؟ یہ سر پر بال کس نے دیے؟ یہ ہاتھ کس نے بنائے؟ ہاتھوں کو صحیح سالم کس نے بنایا؟ سب کی فنگر پرنٹ الگ، یہ نقشہ کس نے بنایا؟ یہ ہتھیلیوں کو کس نے بنایا؟ یہ انگلیوں کو کس نے بنایا؟ ہاتھ کی پوری طاقت انگوٹھے میں ہے، یہ انگوٹھے کو بنانے والا کون ہے؟ یہ ہارٹ، یہ دل، یہ نفس، یہ پیٹ، یہ کمر، یہ پیر، یہ گھٹن، پیر کی انگلیاں اور بدن کے مختلف اجزاء اور مختلف چیزیں، یہ بنانے والا کون ہے؟ اور اس کے اندر خون کو دوڑانے والا کون ہے؟ اور اس کے اوپر چمڑی کو بنانے والا کون ہے؟ اور کہاں بنا رہے ہیں؟ ارے اندھیرے میں تو چائے نہیں بنتی، وائر اللہ کی قدرت تو دیکھیں میرے اللہ کی۔ ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑیوں میں پورا حضرت انسان کو تیار کیا ہے اور اپنی قدرت کا شاہکار بتایا، اپنی قدرت کا نمونہ بتایا کہ دیکھو دیکھو میری قدرت تو دیکھو۔ تمہیں دنیا میں جب کوئی چیز بنانی ہو، اچھا مٹیریل چاہیے، ذرا میری قدرت میں غور تو کرو، مجھے حضرت انسان بنانا ہے، اشرف المخلوقات کو بنانا ہے، اور مجھے مٹیریل کیا چاہیے؟ فرمایا ناپاک قطرہ، ناپاک قطرہ، ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے پورے حضرت انسان کو تیار کیا۔ اور میرے عزیزو اسی اندھیری کوٹھڑی میں ہم سب کی فنگر پرنٹ الگ بنائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، زندگی دینے والے اللہ، روح کو ڈالنے والے اللہ، موت کو دینے والے اللہ، ساری دنیا کی طاقت بتائی کہ ساری دنیا کے انجینئر مل کر
وکیل مل کر، پروفیسر مل کر، ڈاکٹر مل کر، پڑھے لکھے لوگ مل کر، ساری دنیا کے اللہ والے مل کر، ساری دنیا کے انجینئر مل کر، اور ساری دنیا کے ٹیکنالوجی کے ماہرین مل کر، ماہر فلکیات مل کر، مختلف قسم کی چیزوں کے انجینئر مل کر، اور ساری دنیا کے علماء مل کر، ساری دنیا کے دانشور مل کر، ساری دنیا کے مالدار مل کر، ساری دنیا کے ٹیکنالوجی کے ماہرین مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ دنیا والوں کی طاقت ہے۔ ایک مچھر نہیں بنا سکتے، یہ دنیا والوں کی طاقت ہے۔ ایک چونٹی، ایک کیڑی نہیں بنا سکتے، یہ دنیا والوں کی طاقت ہے۔ سب چیزیں موجود ہے، مشینری موجود ہے، لائٹنگ موجود ہے، پڑھائی موجود ہے، اللہ والے موجود ہے، سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ میرا اللہ ہے جس کی 18,000 قسم کی مخلوقات ہے۔ چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، چرندے بھی اللہ کے، پرندے بھی اللہ کے، درندے بھی اللہ کے، انسانوں کو بنانے والا، جانوروں کو بنانے والا، جناتوں کو بنانے والا، فرشتوں کو بنانے والا، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا۔ پوری دنیا مل کے ایک پہاڑ نہیں بنا سکتی۔ سمندروں کا نظام چلانے والا، اور سمندر کے لیے وہ راستے کا انتظام کرنے والا، اور سمندر کی اونڈائی کو ماپنے والا، اور سمندر کو اس کی گہرائیوں کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ چلانے والا، اور سمندر میں موجوں کی لہروں کو بھیجنے والا، ہواؤں کو چلانے والا، بادل کو بنانے والا، آسمان سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کے نظام کو چلانے والے، یوں فرمایا کہ ایک اللہ ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے اللہ کو پہچاننا ہے۔ بڑا قیمتی مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، بہت مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ یوں فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں، رمضان کا استقبال کریں۔ ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ قدر کس کو کہتے ہیں؟ ناقدری کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کی قدر یہ ہے، اللہ والے 2 مہینے پہلے سے دعا شروع کر دیتے ہیں رمضان کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ابھی کم سے کم جو 5-6 دن باقی ہے نا، ہم بھی اللہ سے دعا کریں، باری تعالیٰ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے عاشق لوگ رمضان کی بہت قدر کرتے، بہت قدر کرتے، بہت قدر کرتے۔ بڑے بڑے مشائخ، چوٹی کے مشائخ یوں فرماتے ہیں، ذرا دھیان سے سننا، یوں فرماتے ہیں کہ رمضان کی ایک گھڑی، رمضان کا ایک لمحہ انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ پورے دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، رمضان کا ایک لمحہ، ایک منٹ، یوں سمجھیے 1 سیکنڈ انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے عجیب بات لکھی ہے کہ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دیں کہ آپ اپنی کوئی تمنا اور اپنی کوئی خواہش ظاہر کرو، آپ کی وہ تمنا اور آپ کی وہ خواہش پوری کی جائے گی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ سارے قبر والے اس بات کی تمنا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں رمضان کا بس 1 دن آپ دے دیجئے، پورا مہینہ نہیں، صرف 1 دن آپ دے دیجئے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ 1 دن اللہ کو منانے کے لیے کافی ہے۔ اتنا زبردست مہینہ ہے۔ پہلے زمانے میں بزرگی کا جو معیار ہوتا تھا نا، کون کتنے بڑے بزرگ، تو ان کے رمضان گنتے تھے، دونوں بزرگوں کے، کہ رمضان جس کے زیادہ وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی۔ چونکہ رمضان پورے سال کی جو رحمتیں ہوتی ہے نا، وہ رمضان کے 1 دن کی رحمتوں کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش برسا دیتے ہیں۔
ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعبان کے اخیر میں خطبہ دیا صحابہ کے سامنے، اس وقت یوں فرمایا اس مہینے کو کہ شہر عظیم، خلاصہ یہ کہ بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ پیارے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں بڑی عظمتوں والا، حالانکہ عظیم تو اللہ کی صفت ہے، عظیم تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے لیے استعمال فرمایا یہ لفظ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے کے۔ عظیم اللہ کی بھی صفت، عظیم کا لفظ پیارے نبی کے لیے بھی استعمال فرمایا، اور قرآن کریم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ استعمال فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور عظیم کا لفظ پیارے نبی نے رمضان کے مہینے کے لیے بھی استعمال فرمایا کہ شہر عظیم، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ تو شہر عظیم ہے، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ تو شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، صبر کرو، بھوک تو لگے گی، پیاس تو لگے گی، لیکن یاد رکھنا اللہ قیامت کے دن کی پیاس سے بچائے گا، اللہ قیامت کے دن کی بھوک سے بچائے گا۔ تو رمضان کا مہینہ فرمایا صبر کا مہینہ۔ میرے عزیزو آج کی مجلس میں طے کرو پوری زندگی صبر کریں گے۔ سارے انبیاء صبر کرنے والے، تابعین صبر کرنے والے، تبع تابعین صبر کرنے والے، سارے اللہ والے صبر کرنے والے، اور اللہ پسند بھی کرتا ہے صبر کرنے والے کو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو محبوب رکھتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے جن سے اللہ پیار کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، ان میں سے ایک صبر کرنے والا، نمبر 2 خدا کی مخلوق پر احسان کرنے والا، نمبر 3 توبہ کرنے والا، نمبر 4 پیارے نبی کی اتباع کرنے والا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا اللہ سے پیار کرے، اللہ خود ان سے پیار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان سے محبت فرماتے ہیں، اللہ کو محسنوں سے محبت ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ احسان تو کرنا چاہیے لیکن احسان کو جتلانا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ کسی کی کچھ مدد کر کے جتلا دیتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ صاف اعلان کیا قرآن کریم میں، اگر تم نے کسی کو صدقے کی کوئی رقم دی اور تم نے اس پر احسان جتلایا، تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا، یا تم نے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی، تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا۔ یوں فرمایا جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے، جو صدقہ لے رہا ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ قبول کر کے ہماری آخرت بنا رہا ہے۔ جو زکوٰۃ قبول کر رہا ہے، اس پر اس کا احسان ہے کہ وہ ہماری ایک فرض ادا کروا رہا ہے۔ ہمارا احسان نہیں کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، بلکہ اس کا احسان ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ احسان کرنے والے اللہ کو پسند، صبر کرنے والے اللہ کو پسند۔
خدا کی زمین پر نرمی کے ساتھ چلنے والے اللہ کو پسند۔ میرے عزیزوں، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ آگ سے آزادی کا ہے۔ فرمایا اولھا رحمہ، کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهَا مغفرہ، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آگ سے آزادی کا ہے۔ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، رمضان میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کر رہے، گناہ نہیں کرتے، انہوں نے اپنی زندگی میں اس بات کو طے کیا ہوا ہے جو مرضی ہو جائے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ ایسے بھی لوگ اللہ کی زمین پر ابھی بھی موجود ہیں، کئی سال ہو گئے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ میں، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، لیکن بیچارے پیر سے معذور، چلنے سے 35-40 کی عمر ہوگی، ویل چیئر پر تھے۔ بہت قدر کرتے تھے مدینہ منورہ میں، تو ہر سال رمضان میں ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ حضرت ابھی آپ کی مجلس ہو رہی ہے انگلینڈ میں؟ بولے ہاں ہو رہی ہے بیٹا۔ ابھی کیا ٹاپک چل رہا ہے؟ کہا بیٹا 1 سال سے بد نظری سے بچو، جو ہمارے دادا شیخ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ٹاپک تھا کہ آج کے دور میں بد نظری سے بچ جاؤ، اللہ تم کو اپنا بنا لے گا، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آہ بھری اور یوں کہا کہ یہ 1 سال میں انگلینڈ جیسی جگہوں میں رہتے ہوئے اچانک بھی کسی نامحرم پر نظر نہیں پڑی ہے۔ بہت بڑی بات ہے حرمین شریفین میں ایسی بات کہنا۔ بد نظری کی بات تو بہت دور کی، موبائل میں غلط دیکھا ہو یا اخبار میں غلط دیکھا ہو، کہ بیٹا پورے سال میں اچانک بھی کسی نامحرم پر نظر نہیں پڑی ہے۔ چونکہ گناہوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، جو کام نہیں ہو سکتا ہو اللہ اس کا کبھی حکم نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اللہ کریں کہ ہم اس کی نیت کریں۔ ایک بڑا طبقہ تو مایوس ہو گیا ہے کہ ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے، ہم نبی کے طریقے پہ نہیں چل سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہمیں تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں تو ماحول کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں تو غیروں کے ساتھ چلنا ہے۔ مدینہ منورہ والا کلچر سوری، صحابہ والا لباس، اللہ والوں جیسا چہرہ، خواجہ صاحب والا، پیران پیر بایزید بستامی، جنید بغدادی، خواجہ دانا صاحب، حضرت جی مولانا الیاس صاحب، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن چلنا تو غیروں کے طریقے پر ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے بھی بدقسمت لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں، یہ ان سے اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت ہوتی ہے، اور وہ خود ہی اپنے پیر پر کلاڑی مار رہے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشان دنیا میں یہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دین پر چلنے کی نیت نہیں کی ہوتی ہے، دین کو سیکھنا وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ سب سے زیادہ اس دنیا میں پریشان، بے چین حالات میں، تکلیفوں میں، گھر کے جھگڑے، بچوں کا نافرمان ہونا، ہسپتال کا اور عاملوں کے چکر کا کاٹنا، اور زندگی کا تنگ ہونا، وسعت کے باوجود مکان کا تنگ ہونا، زندگی گزارنے کا مزہ کا نہ آنا، کچھ سمجھ میں نہیں آنا کہ کیا چل رہا ہے۔ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کی، گناہ بھی کیے، گناہ بھی کی، نیکی بھی کی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ طے کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، ان کا نامہ عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے، تو نے پچھلے 40 سال ایسے گزارے کہ تیرے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں لکھا،
ایک بھی گناہ نہیں لکھا. ایسے بھی لوگ. گناہ تو میٹھی کھجلی کی طرح ہے. گناہ میں کوئی لذت ہے؟ وقتی لذت ہے. پوری بے چینی ہے، بے چینی چہرے پر فٹکار ہے اور دل کا بے چین ہو جانا ہے اور انسان کا اندر سے پریشان ہو جانا ہے. آپ اللہ والوں سے پوچھو گناہ کتنی خطرناک چیز ہے. یہ